ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال في موضع آخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس گزرے دور میں بھی دین کا شوق رکھنے والے نوجوان اور دینی حمیت ان کی دلوں میں جماتی جو خود ہی عمل کرنے کے ساتھ جن کے اندر شوق اور جذبہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کرنے کے لیے ایک مجلس قائم کی جائے. اس طرح کی مجلسوں کا اہتمام کرنا ایک بہت ہی عظمت اور فضیلت والا کام ہے. نئے گزرے ہو مبارکباد ہم لوگ جنہوں نے اس کو قائم کیا، اس کو منعقد کیا. اور مبارکباد کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جو سننے کے لیے آئے. اس مادیت پرست کے دور میں جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہے، وقت نہیں، دین کی غیرت اور اسلام کی حمیت نے ہی اس کو اس بات پر ابھارا کہ چند گھڑی جا کر ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے ان کو سننے کی کوشش کریں. نوجوان طبقوں میں آج بہت برا حال ہے پوری دنیا کا. مسلمانوں کا ہی نہیں، عجیب و غریب حال ہے. تو قابل مبارکباد ہیں جو آپ آئے ہیں. اس دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو موضوع کو چھیڑتے ہیں. جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا، اللہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہم سب کو یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب اور مفہوم بتائیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے. یہ درس کی طرح سے مجلس ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے
ان تؤدوا الامانات الى اهلها، کہ امانت کو اس کے اہل یعنی اس کے حقدار کو لوٹاؤ. امانت کا جو حقدار ہے اس کو تم امانت واپس کرو. اس آیت میں جو لفظ امانت ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی چند سکے یا کوئی اور کچھ قیمتی سامان کسی کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے رکھتا ہے. اپنے پاس سے لٹ جانے کا خطرہ اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس اندیشے سے وہ آدمی دوسرے کے پاس اپنا قیمتی سامان رکھتا ہے تاکہ یہاں محفوظ رہے. جس کے پاس چیز رکھی جاتی ہے اس کو امانت دار کہتے ہیں اگر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو امانت. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے؟ امانت کا مفہوم تو ہمارے آپ کے ذہن میں یہی چیز ہے. ہمیں امانت کو اسی چیز کو سمجھایا گیا بس کوئی چیز رکھی جائے. اس آیت کا شان نزول تفسیر کے اندر جو آیا ہے مختلف ہے. اس میں ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کعبے کے متولی تھے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابھی ہجرت نہیں اور ان کے پاس کعبے کی کنجی رہا کرتی تھی اور یہ کچھ دن کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوتا تھا ہفتے میں جیسا ہفتے سال میں ملتا ہے. حضرت عثمان بن طلحہ جنہوں نے وہاں اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چابی دو, تو انہوں نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک وقت آئے گا کہ تم کنجی میرے پاس خود لے کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے جو کنجی کے مالک تھے ان سے فرمایا. انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں تھا, انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا وہ دن نہیں آئے گا. اگر وہ دن آتا ہے تو قریش کی تباہی ہے. چنانچہ مکے کے لوگوں نے جب آپ کی زندگی کو دوہر کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینے میں اسلام کا تبلیغ کرنا آسان ہو گیا. اللہ نے ایسے حالات بنائے, پھر وہاں سے بہت خوشی کی گئی جو مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو کنجی لے کر, پوری لمبی تفصیل مختصر آپ کو بتا دیں امانت کس کو کہتے ہیں. کنجی لے کر خود عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کلمہ پڑھا. جب چابی دے کر جانے لگے تو اس چابی کو لینے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی. دیگر روایت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تمنا کی تھی کہ یہ چابی حاجیوں کو پانی پلانے اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو دی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب اتری, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یہ لے کر تم دوسرے کو دینا چاہتے ہو, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت جس کی تھی تم اس کو واپس کرو.
اس قرآن کے شان نزول سے یہاں ایک بات سمجھ میں آتی، وہ یہ عہدہ ایک امانت ہے جو کعبے کی کنجی ان کے پاس رہا کرتی تھی، یعنی متولی تھے۔ تو متولی کون ہوتا ہے؟ وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذمہ داری ایک امانت ہے، جو جس میدان کا ذمہ دار ہے اس میدان میں وہ امانت لیے ہوئے ہیں۔ کوئی گاؤں کا سردار ہے، سرداری ایک امانت ہے، اس کو واپس کس کو کرنا ہے؟ جو اس کا حقدار ہے۔ اس کا صحیح استعمال اس آیت سے، شان نزول سے سمجھ میں آیا آپ کو؟ ابھی تک ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ صرف امانت جو چیز رکھی جاتی ہے وہی امانت ہے۔ تو یہاں یہ بتایا قرآن کی اس آیت میں عہدہ ایک امانت ہے۔ ابھی آپ سے ہم پوچھتے ہیں، اس عہدہ جو امانت ہے اس میں خیانت کی جا رہی ہے یا نہیں؟ کی جا رہی ہے۔ یہ کیا پورے دنیا کے اندر اللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کی کتاب لکھی اصول میں، اس اصول کے اندر ایک بات بتائی اسی آیت کے تحت میں کہ کوئی بھی عہدہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے یا کوئی خاص اس کی پکڑ کی وجہ سے نہ دیا جائے، صرف اس کے اہل اور اس کے حقدار ہونے کی بنا پر دیا جائے۔ پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے الیکشن جو ہوتا ہے اور الیکشن جیتنے کے بعد جو بھی جس ڈپارٹمنٹ کا مالک بنتا ہے کیا وہ اس کا حقدار ہوتا ہے؟ بولیے بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں پورے اپنے ملک کے اندر اگر حساب لگائیں، جتنا جو زیادہ بڑا جاہل اللہ ماشاءاللہ صرف قرابت داری، رشتہ داری اور اس کی پکڑ، اس کی پہنچ، اس کی مالداری اور اس کی رشتہ داری ایک معنی رکھتی ہے، اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لا رہا ہے۔ لیکن جو صحیح معنوں میں ڈگری ہولڈر ہے، اس میدان کا وہ ماہر ہے، لیکن وہ ڈگر ٹھوکر کھا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے بات فرمائی تھی، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ عہدہ ایک امانت ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں ضائع کر دی جائیں، تباہ و برباد کر دی جائیں، اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی، کون سی امانت؟ بولیے کون سی امانت ضائع کی جائے؟ جو ہم کسی کے پاس جو چیز رکھتے وہ تو ہو ہی رہا، 63 62 65 35 ہزار کروڑ جا پبلک کا پیسہ، امانت برباد ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں، یہاں امانت سے مراد جو چیز رکھی جاتی ہے وہ نہیں ہے، یہاں امانت سے مراد عہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا وَكَيْفَ إِذَاعَتُهَا يَا رسول اللہ، یہ امانت کو ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب نالائقوں کو عہدہ دیا جائے گا جو لائق نہیں ہے، یہی ہے امانت کو ضائع کرنا، یہی ہے امانت کو ضائع کرنا۔ آپ جتنے بھی آپ اپنے ملک کے اندر ایک سرسری نظر بھی داخل ٹیچرشپ کے اندر ہو،
یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، ڈگری ہے مارکیٹ میں میدان میں اتر کر صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ڈگری ہے، امانت کو ضائع کرنا فانتظر الساعة نفس پر آپ غور کریں۔ آج مسلمان آج ہم اس کے شکار ہیں۔ ابھی صرف عہدے کی امانت کی بات ہے، امانت بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں 3 چیز ہم بتائیں گے تو وقت ہو جائے گا۔ عہدے کا غلط استعمال ہو رہا بالکل، چاہے ہم اپنے کمیٹی کے اندر بھی دیکھ لیں، یہی چیز ہو رہی ہے، رشتہ داری نبھائی جا رہی ہے۔ عہدے کا جو صحیح استعمال کرنے والا ہو، جس کے اندر تقویٰ بھی ہو اور اس عہدے کا وہ مہارت بھی رکھتا ہو، ایسے لوگ قریب نہیں آئے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے فانتظر الساعة، کہ قیامت کا انتظار کرو۔ کیا قیامت تو قریب ہے اور قیامت اچانک آئے گی؟ لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں، حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی دھرتی پر رب کا نام لینے والا ہوگا تو قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہاں جو فرمایا آپ نے فانتظر الساعة، قیامت کا انتظار کرو۔ جو اللہ کا نام لیوا ہے، جو توحید کا پاسدار ہے، جو توحید کے سینوں میں، توحید کو اپنے سینوں میں جس نے حفاظت کی ہے، اس کو بچا کے رکھا ہے، اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فانتظر الساعة، کہ قیامت کی مصیبتوں کا انتظار کرو۔ قیامت کی مصیبتیں ہم پر آج ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت آثار کے طور پر بے شمار اپنی نشانیاں بھیجے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بے شمار نشانیاں ہیں، 10 کے علاوہ قریب پوری ہو چکی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 10 میں سے ایک بھی اگر ظاہر ہوئی، ایک بھی علامت ظاہر ہوئی تو باقی 9 اس طرح ظاہر ہوں گے، آپ نے موتیوں سے پرویا ہوا ہار کو توڑ کر آپ نے فرمایا اس طرح سے باقی 9 پے در پہ گر جائیں۔ ہم پر قیامت کی نشانی نہیں ٹوٹ، ہم پر قیامت کی مصیبت نہیں ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ آج پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان قسم کرسی کے عالم میں ہے، اس کا کوئی سارے حال نہیں ہے، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے چند گھڑی اس کے پاس ہاتھ جوڑ کر آتا، پھر اس کا کوئی سارے حال نہیں ہوتا، در بدر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ٹھوکر یہ کھا رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کسی کے پاس دستک دے رہا ہے، جس کو ہم نے آج مسیحا سمجھا ہوا ہے، وہی آج ہماری عزت کا لٹیرا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی غور کیا اس چیز کو دھیان دینے کے اور اس طرح سے ہم نے پرکھنے اور جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے اندر کیا کمی تھی جو آج ایسے لوگ بھی حکمراں بنے ہوئے ہیں جن کو خود کا پتہ نہیں ہے، ہزار قسم کے اس پر الزامات ہیں لیکن حکمراں بنا ہوا ہے۔ نبی اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر فرمایا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانت کو اس کے پاس حقدار کو واپس کرو۔ ایک مفہوم کیا ہے میں بتاتا ہوا، یہاں مسلمان مار کھا رہا ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب غیر اہل کے پاس، نالائقوں کے پاس عہدہ جائے گا تو یہ ہے امانت کو ضائع کرنا۔ اور پوری دنیا میں الا ماشاءاللہ ہر ملک امانت کو ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایم ایل اے نالائق ہے، ایم ایل اے لائق ہے، یہ ایم پی جس کو ہم نے ووٹ دے کر چنا ہے، جتنا بڑا جو کرپٹیڈ ہے بڑا عہدے پر ہے، کیا عہدہ کرپشن کے لیے ہے؟ عوام کے مال کو لوٹنے کے لیے ہے؟ اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے لیے ہے؟ قطعاً یہ نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے
وہ لائق اس عہدے کا نہیں ہے. اپنی دولت سے، طاقت سے، روب سے، دبدبے سے اس عہدے کو اس نے حاصل کیا ہے، اس کا وہ غلط استعمال کرے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ اذا وسط الامر، جب معاملہ نالائقوں کے پاس چلا جائے گا. یہ ہے امانت کو ضائع کرنا. ایک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ عہدہ ایک امانت ہے، اس کا غلط استعمال کیا جائے گا تو امانت کو ضائع کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے امانت کس کو کہا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین فرأيت احدهما. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیث بیان کی. ایک ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. پہلی کیا تھی؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الامانۃ نزلت فی قلوب الرجال، فی جذوع قلوب الرجال، کہ امانت لوگوں کے دلوں کے جڑ میں اتاری گئی ہے. فنزل القرآن، جب آپ نے فرمایا تو قرآن نازل ہوا. فعلمنا القرآن والسنہ، تو ہم نے قرآن سیکھا اور سنت سیکھی. کیا سیکھی؟ جس کو ہم اپنی زبان میں قرآن حدیث کہتے ہیں. قرآن سیکھا اور سنت سیکھی. تو یہاں اس حدیث کے ایک لفظ پر آپ کو غور کرنا ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، تو اس حدیث کے اندر امانت کس کو کہا گیا؟ قرآن کو کہا گیا. کس کو کہا گیا؟ قرآن کو کہا گیا. تو یہاں صاف بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن ایک امانت ہے اور مسلمانوں نے اس کو چہار دیواری میں قید کر کے رکھا ہے. قرآن امانت ہے، اس کا حقدار وہ بھی تھا جو قرآن کی تعلیمات سے بے خبر ہے، جو قرآن کے بارے میں جانتا نہیں ہے. ہم نے کہاں رکھا قرآن کو؟ طاق میں رکھا، غلاف میں رکھا، ہفتے میں ایک بار اس کے درشن کے لیے رکھا، اس کا دیدار تو کیا ہے. جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں، فیصلے کے لیے کہتے ہیں قرآن چھو کر بتا، ہم نے قرآن کو اس لیے استعمال کیا. قرآن جو امانت تھی ہم نے اس کو قید کر کے رکھا ہے. جو نہیں جانتا تھا ہم نے قرآن اس کو نہیں پہنچایا. ہم نے قرآن کو ضائع کیا. قرآن جو امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کے حقدار کو نہیں پہنچایا. کافر اس کا حقدار ہے، یہودی اس کا حقدار ہے. یہودیوں کو ہم بتائیں قرآن کے اندر اکنامک کنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ نے کیا رولز بتلائے، ہم نے اس کو نہیں سکھلایا ہے. اگر تم کو معاشی بدحالی سے بچنا ہے، سود سے اپنی تجارت کو پاک کرنا پڑے گا. یہ اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہوا ہے. معاشرے کے اندر سے برائی کو ختم کرنا ہے، اللہ نے یہ قرآن کے اندر بتایا ہوا ہے. تو ہم نے قرآن کو غلاف میں رکھ کر طاق میں سجایا، اس چیز کو اوپن کر کے ہم نے معاشرے کے اندر نہیں رکھا. ہم نے کیا کیا؟ پکڑ کے رکھا کہ ہم نے امانت رکھی. یہ امانت ہے، اس کی حفاظت ہم نے یہ کی ہے. اور نوجوانوں، اگر نوجوانوں کا اعمال کا حساب لیں گے تو وہ تو بہت لمبا چل جائے گا. یہ چیز دیکھنے کی بات ہے. ہم نے قرآن کو جو امانت تھی، جو امانت ہے، ہم نے اس کو اپنے اندر رکھا ہے. اس کا جو حقدار تھا ہم نے وہاں نہیں پہنچایا. بتائیے ہم نے امانت میں خیانت کی یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا آپ کو جواب دینا ہے. ایک آدمی کسی کا پاس 10,000 5,000 روپیہ رکھتا ہے، میرے پاس مل جائے گا، اس کے پاس رکھ دیں گے. اس کو کیوں رکھا اس کے پاس؟ حفاظت کے لیے، امانت کے لیے، امانت کے طور پر. ٹھیک ہے، اس کو اس لائق اس نے سمجھا
تب تو اس کو دیا. بہت سارے لوگ تھے, کسی کو بھی پکڑا سکتا تھا, لیکن گاؤں میں یا اپنے محلے میں جس کو اچھا سمجھا اس کو نہ دیا, سب کو دے دیا. اس پہ پکڑے جائیں, اس لیے نہیں بولتا والے بات, کس کو اس کو اچھا سمجھا تب تو دیا نا, کس کو نہیں بولا تھا. اب اگر وہ آدمی جس پر اس نے وشواس کیا, اگر وہ وشواس گھات کرتا تو, یعنی اس کے اندر قتل بیوت کرتا ہے, دی گئی امانت میں اس کو خیانت کرتا ہے, یہ بندہ اس پر سے بھروسہ کرے گا, اچھا سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا, بلکہ 4-5 کو وہ بتائے گا اس کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے, اور اس نے جو امانت رکھی تھی اور جو اس نے خیانت کر دی, اس کو مارکیٹ میں لا کر اس کو رکھے گا. اب یہ بتائے گا یہ بندہ جتنا اوپر سے اچھا دکھتا ہے اندر سے اتنا گندا ہے. اس کے اندر سے آتما جاگ جائے گی. جو لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے اس کو پرچار کر کے بتائے گا یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس کی نظر میں اس کی عزت رہ جائے گی, رہ جائے گی نہیں رہ جائے گی. اللہ رب العزت نے آیت پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کے تعلق سے بتلایا. قرآن کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور آپ نے اپنے ماننے والے اور آپ کے صحابہ کو جو سنایا, سب نے اپنے سینے سے لگایا, عمل سے اس کو دکھایا, دنیا میں اس کو دکھا کر یہ بتایا یہ ہے قرآن, قرآن سیکھنا ہے. دیکھ لو ہمارے نبی کی زندگی کو, اور نبی کی زندگی دیکھنی ہے, دیکھ لو ہماری زندگی کو. یہی قرآن, یہی تھا. اللہ نے امانت کے لائق سمجھا تب تو ان کو دیا, اور انہوں نے پوری حفاظت کی. کیا کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل لے کر وحی آتے تھے تو گھر میں سو جاتے تھے, لوگوں کو سناتے تھے. اسی قرآن کو سنانے کے لیے مکے کے لوگوں نے آپ پر وہاں رہنا دشوار کر دیا تھا. کوئی دشمنی تھی؟ مکے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ بڑا امانت دار ہے. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. بات کہاں بگڑی؟ اس امانت کی جب دعوت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بات یہاں بگڑی. اس کے بعد وہاں کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی. قرآن کو جیسے جیسے یہی مکہ کے لوگ تھوڑی معمولی بات پر لڑا کرتے تھے, یہ لڑائی خاندان در نسل چلا کرتی تھی, لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا, قرآن کے احکامات کو اپنایا, اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کیا, اپنے سماج میں قرآن کو نافذ کیا, وہی ایک بالش زمین کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہوتا, ایک بھائی اپنے بھائی کا خون پینے سے دریغ نہیں کرتا تھا, لیکن قرآن کو اپنے معاشرے میں, اپنی زندگی میں, اپنے سماج میں لانے کے بعد حالت کیا بدلی؟ ایک آدمی پر جانسار ہو رہا ہے. یہ مکہ کا ماحول, اس چیز کو تم نے دیکھا. تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی عظمت کے تعلق سے, لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو کہاں اتارتے؟ پہاڑ کو اتارتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو کیا دیکھتے؟ لرأيته, اے نبی آپ دیکھتے, خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, رب کے خوف سے یہ لرزہ پر اندام ہو جاتا, اس کے اندر کپکپاہٹ تاری ہو جاتی کہ قرآن کے اس عظیم بارے گرا کی ذمہ داری ہم پر جو سونپی گئی ہے, اس بوجھ کی وجہ سے وہ اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے. جس کے اندر قوت گویائی نہیں ہے, وہ جامد چیز ہے, وہ سخت چیز ہے, اس سخت چیز کے اندر بھی نرمی رب کے خوف سے, کلام کی ذمہ داری کے تعلق سے آئے. مسلمانوں کے دلوں میں خوف تھی. اللہ نے قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر
امانت کو سمجھایا. اس آیت کو میں پورے کلاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, یہاں سمجھایا قرآن امانت ہے. قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. ہم نے کیا عظمت سمجھا؟ تاک میں سجانے میں عظمت سمجھا. کوئی آدمی بچہ اگر قرآن کی عظمت کے تعلق سے مسلمانوں میں اتنا زیادہ آکروش جس کو بولتے ہیں جذبات ہے, اگر گر جائے غلطی سے کبھی صاف صفائی کے طور پر, باپ دادا کا آدم کا رکھا ہوا تھا, اپنی جگہ ہے جو رکھا ہوا ہے, اور مسلمانوں کا کتنا بڑا اس میں جہالت والا کام کیا ہوا ہے. اگر گر جائے تو مولوی صاحب کے پاس ہے, مولوی صاحب کتاب گر گئی, نام عظمت سے نہیں لیتا, قرآن کریم نہیں کہتا, کتاب گر گئی بڑی کتاب, اب اس پہ کیا کفارہ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ پوچھنے آدم علیہ السلام کو. بہت سے لوگ 1.25 کلو نمک دے دینا, یہ پرانی جہالت والی باتیں ہم بھی کر چکے بہت پہلے. تو اب علیہ السلام کے پاس گیا, اب جب پوچھا, علیہ صاحب نے بھی اپنا مسئلہ معلوم نہیں ہے, لیکن اپنی مولویت کو باقی رکھنا ہے. اپنی مولویت کیسے باقی؟ یہ تھوڑا سولہ دلاٹ, یہ تو اور بڑا سولہ دلاٹ. اب اس نے سمجھا ہے مولوی بنا ہوا, مسئلہ معلوم نہیں, قرآن پڑھا نہیں, تفسیر جانا نہیں, اصول حدیث دیکھا نہیں, نہ حدیث پڑھی ہے نہ حدیث کو سمجھا ہے, اب تو فتویٰ دینا ہے. ہم یہ ساری قوم کے مولوی ہیں, ہمارے پاس اچھی کے کام کرتے صدقہ دے دیں, اور صدقہ کیا دینا ہے, اب اسی کا وقت کرانا ہے. مولویوں نے بھی اپنا الٹا سیدھا کیا قرآن. کیسے ہم نے مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیسے کیسے خیانتیں کی ہے. جو قرآن کا جانکار ہے اگر, تو قرآنی احکامات کو پبلکلی نہیں بیان کیا, آدمی سمجھ پائے گا قرآن کو. مولوی سمجھتا قرآن عوام کے سامنے رکھیں گے مولانا, یہ لوگ الجھ جائیں گے. ارے مکہ کا بدو قرآن سمجھ سکتا ہے, تو آج کا کیوں انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے؟ بدو سمجھے, دیہاتی مکہ کا جب سمجھ سکتا ہے, اگرچہ زبان اس کی عربی تھی, لیکن سلمان فارسی ایران سے چل کر یہاں آتا ہے, اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. روم سے سہیب آتا ہے, ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. اس کو آج قرآن کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ لیکن ہم نے بیان نہیں کیا. بہت سا مسئلہ اس کے اندر ہے. اپنا روزی روٹی کا تو مسئلہ ہے ہی ہے, اور اپنے اندرونی طور پر پول کھلنے والا بھی مسئلہ آتا ہے کہ آج تک ہم نے یہ کیا ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھایا. تو یہ میں بتا رہا تھا, اب 1.25 کلو نمک دینا ہے, اس طرح جاہلی والا مسئلہ سامنے آتا ہے. اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اسی بدنصیب سے اگر کہا جائے تمہارے گھر کے اندر کتنے نمازی ہیں, کتنے خواتین نے نماز آج ادا کی ہے, اس کا کفارہ یہ بنتا ہے نماز تم نے چھوڑی ہے, لیکن قرآن کے لیے کفارہ کیا؟ بات سمجھا, جھوٹ وہی قرآن رکھا ہے, اب بولا جا رہا ہے, اس کی عظمت کا خیال نہیں ہے. تھوڑا اوپر سے اگر نیچے گر گیا, قرآن کو ہم نے اپنے پیروں تلے روندا ہے, اس کی فکر نہیں ہے. جھوٹ ہم نے بولا, زناکاری کی, بدکاری کی, سود ہم نے کھایا, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. قرآن گھر میں رکھا ہے, کہاں سب سے اوپر ہے. اب جانتے ہیں اوپر والا تو سب دیکھ رہا ہے, پھر بھی خوف ہے. یہ کلام سے اگر کلام والے کا خوف اگر ہو, تب اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی ہے. کلام ہے مگر کس کا کلام ہے, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آیا نہیں. ورنہ ہم صرف جب زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں مسلمان, 2 آدمی لڑا, قرآن پکڑے گا, مطلب قرآن پکڑ لے گا تو یہ بالکل سچا ہے. اتنا ہی تو, اب اتنا بڑا بدنصیب ہے مسلمان, کتنا بڑا معلوم ہے. اگر ضرورت پڑ جائے اس وقت قرآن چھونے کی, اللہ چچی نہا دو, کیا ہے یہ نہیں؟ آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے, نہا دو کیا آتے. اتنا بدنصیب ہے,
موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، پھر اللہ ایسا نہیں دکھائے گا، اس کا سمجھ نہیں آ رہا، لیکن قرآن پکڑے گا، یہاں پکڑیں گے لیکن ابھی تھوڑا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ہمارا دل میں قرآن کے اندر قرآن کا خیال ہے، اس کا یہ حال ہے۔ تو میں آپ کو بول رہا تھا قرآن کی عظمت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو ایک ایک کر کے تھوڑا آپ کو دیر میں سمجھتے ہیں، جلدی کریں آپ لوگوں کو، بہت سارا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا۔ کہاں پیش کیا؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر پیش کیا۔ یہ امانت کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، 10,000 5,000 میں اگر کوئی خیانت کر جائے تو بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، مارکیٹ میں اس کو پورا بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، والارض، زمین پر پیش کیا، والجبال، اور پہاڑ پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔ اب یہ دیکھیے انکار کرنے کی جرأت کہاں سے آئی؟ اللہ پیش کرتا کسی چیز کو ہے تو اس کو جرأت ہے کہ وہ رب کے احکامات کے سامنے کہے کہ میں اس کو نہیں کر سکتا، کہہ سکتا ہوں؟ آسمان کہہ رہا ہے ہم سے نہیں ہوگا، میں نہیں کھا سکتا۔ یہ امانت کون سی تھی؟ پہلے اس کو سمجھو۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا۔ یہ امانت، اس کی تفسیر کے اندر بہت سارے اقوال آئے۔ احکامات الہی یہ امانت، احکامات میں نماز، روزہ، حج، زکات اور دیگر جو اللہ کے احکامات ہیں، احکامات وہ اللہ کی امانت ہے۔ اس میں قرآن کو بھی بتایا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت فرمایا ہے۔ یہ امانت کہاں پیش کی گئی؟ آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو اس کو اٹھانے سے اس نے انکار کیا۔ انکار کیا؟ اپنی ہمت سے، جرأت سے، یا انکار بغاوت کا انکار تھا؟ بغاوت کا انکار نہیں۔ اگلی آیت میں اس کا اللہ نے جواب دیا اِنَّهُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اس کو اٹھایا۔ یہ دیکھیں اس کلام کے اندر ایک بلاغت اور سمجھانے کا اللہ نے بہترین انداز، اس سے بہتر دنیا میں کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ ہم نے پیش کیا، کہا آسمان پر، زمین پر، پہاڑ پر۔ اس نے انکار کر دیا، اس سے اس کو خوف ہوا تو وہاں سے انکار کیا کہ اس کو لا کے تھوک دیا۔ مسئلہ ہے یہ نہیں کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھایا، اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا۔ اللہ مجھے جیسے ایک مثال دیتے ہیں، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ چیز بطور انعام کسی کو دیا جائے، یہ 50,000 کا انعام دیا جائے، لیکن بندے کو معلوم نہیں 50,000 انعام لینے کے لیے 5 کلومیٹر دوڑنا، تو معلوم ہے جس کو کہے گا نہیں میرے کو 5 کلو 50,000 نہیں چاہیے، کیوں؟ میں 5 کلومیٹر دوڑ نہیں سکتا۔ بات سنائی؟ ایک آدمی کو لا میرے ہو، ابھی اس کو تھمایا نہیں تھا، اس نے ہاتھ بڑھا لیا، اب اس کو معلوم ہو رہا 5 کلومیٹر دوڑنا ہے، اب کیا کرے گا؟ وہ لے تو لیا، لیکن ایک بات
اگر لے لیتا ہے لوگوں کے سامنے تو اس 50,000 کو پانے کے لیے اپنا 5 کلومیٹر دوڑنا شروع کرتا ہے. کیوں؟ لوگوں کے سامنے ہم نے کہا یہ نام مجھے چاہیے. اب میں آپ سے کہتا ہوں پہاڑ انکار کر چکا ہے, آسمانوں نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا, اور انسان نے اس کو اٹھایا. اب اس اٹھانے کی ذمہ داری یہ ہے ہمیں اپنے ذمہ داری کو سمجھنا ہے. ہم نے کن چیزوں کو اپنے کندھے پر اٹھایا اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر نہیں کیا, پہاڑ کو معلوم تھا نماز کو ضائع کریں گے اس کی سزا یہ ہوگی. اس نے کہا یہ جنت کے سارے انعامات نہیں چاہیے. کیوں؟ ان کے سامنے جہنم کا عذاب بھی تھا. اگر ہم نے نماز چھوڑی یہ عذاب کا حقدار ہم ہو جائیں گے. اگر ہم نے امانت کو ضائع کیا اس کا عذاب یہ ہوگا, اس کی سزا یہ ہوگی. سزا کے پیش نظر پہاڑ نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا, آسمانوں میں بھی کہا نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں کہ اللہ کے احکامات کے سامنے اس نے سر اٹھایا تھا, بلکہ یہ سمجھا تھا اگر اس کو ضائع کیا تو عذاب یہ ہوگا. اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک بندہ 5,000 10,000 کی اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے کہہ دے رہا یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ آدمی اچھا نہیں, اس کا اخلاق اچھا نہیں. اب میں پوچھتا ہوں کائنات کے خالق مالک ارض و سما کی امانت کو جو بدنام کرتا ہے اور جو اس امانت میں خیانت کرتا ہے, اللہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ اس کو ہم نے سوچا. ہم حالات کا منظر ہوتے ہیں کہ کشمیر کے اندر یہ حال ہے, میانمار میں مسلمانوں کا یہ حال ہے. ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے کتنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. ہم نے رب کی صبح نعمت کو ضائع کیا, فجر کی نماز کو ہم نے ضائع کیا, عصر کی نماز ہم نے ضائع کی, اللہ کی امانت کو ہم نے ضائع کیا. میانمار کا حالت کو تم رو گے, کشمیر کے لیے تم ترسو گے, فلسطین کے لیے تم ترسو گے. تم نے اللہ کی امانت کو ضائع کیا. کس کی امانت کو؟ 5,000 ہم نے رکھا, اس کی عزت کو ہم نے نیلام کر دیا. یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ دین اللہ کا ہے, اسلام اللہ کا ہے. اسلام کا دین ہمارے کریکٹر سے بدنام ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ چیز کو اچھی طرح سے, کسی وجہ سے کسی کو اگر کوئی بدنامی ملتی ہے تو سوچتا میں تو گیا کہ وہ کیوں چھوڑے. یہ انسان کا انسان کا رول ہے. اب میں نوجوان کو تھوڑا کلاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مسلمان اگر میں اس چیز کو بتاؤں بہت لمبا ہو, ہم نے امانت کو ضائع کیا. یہ بات سنوائی, عہدہ ایک امانت ہے, اللہ کے احکامات بھی امانت ہے, نماز بھی امانت ہے, روزہ بھی امانت ہے, زکات بھی امانت ہے. ہم نے اس کو ضائع کیا. بولے ضائع کیا کہ نہیں؟ تو اب ضائع ہم اللہ کی امانت کو کرتے, ہم نے لے لیا, اس کے بعد اس کی جب ہم امانت کے اندر خیانت کریں گے تو جس کی امانت ہے اس کا وہ ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ وہ عزیز ہے, جبار ہے, قہار ہے. ہم اس کی غفوریت پر, اس کی غفاریت پر امید کرتے ہیں, لیکن نہیں جانتے وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ عزیز الانتقام ہے. اس کی پکڑ سے زیادہ کسی اور کی پکڑ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ان بطش ربک لشدید, اے نبی تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ, ہم نے تم کو سدھرنے کے لیے مہلت دی ہے. دنیا کے اندر جو تم نے رب کی امانت کو ضائع کیا, آج سدھر جا, کل سدھر جا. وَأُمْلِي لَهُمْ, ہم نے ان کے لیے مہلت دی ہے. ان قیدی متین, میری تدبیر بڑی زبردست ہے. میری پکڑ آئے گی, تم کو دنیا کے اندر ساری طاقت مل کر ہماری پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتی. اس دنیا کے اندر بات کرتے ہیں. چھوٹی مثال دے دوں, ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کروڑوں کا مالک, بیٹا اس کو صحت دے دیتا ہے, صحت دے دیتا ہے, کروڑوں اربوں کا مالک ہے. اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھوڑا سا صرف موسمی کا جوس پینا, باقی کچھ نہیں کھانا. اس کی کروڑوں کی نعمت کیا ہے؟ بیکار ہے.
یہ حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی اولاد ہے, اس کی اولاد بھی اگر کوئی دوسرے دے کر آئے نہیں 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 میرے والوں کو منع کیا گیا, وہ اس نعمت کو استعمال کرنے سے منع کرے. اللہ نے کہا اولی لہم, ارے تھوڑی سی تم کو نزلہ اور زکام کی بیماری دی, تم نے نہیں سدھارنے اپنے آپ کو سدھارا. اب بڑی بیماری تم کو دیتا ہوں, وہ اولی لہم, ہم نے تم کو چھوڑ دی سدھارنے کے لیے, تم نے سدھار اپنے آپ کو کیا نہیں. ان قیدی متین, جب تم کو نماز پڑھنے کی کھلی چھوٹ تھی تم نے نماز ادا نہیں کی ہے. قرآن کی دعوت کے لیے تمہارے پاس حالات سازگار تھے, اس وقت تم نے دعوت نہیں کی. اللہ ایسے حالات پیدا کرنے پر قادر ہے کہ تم رات جتن کرو کہ ہم رب کے سامنے ایک سجدہ کر لے. اللہ اتنے برے حالات میں آئے گا تم ایک سجدہ کر نہیں سکتے. یہ تو واقعات پر جائیں گے بہت لمبا ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے جو تلواروں کے سائے میں, دشمنوں کے ڈرے میں جن کی زندگی بسر ہوتی ہے, وہ قرآن کا دیدار نہیں کر سکتا. قرآن کی تلاوت جو زبان سے ہے وہ کر سکتا ہے. اتنے خطرناک قسم کے یہود و نصارہ کے پہرے داری میں ان کی پابندیوں میں مسلمان آج جی رہا ہے. یہ حالات کیوں بنے؟ ہم نے امانت کو ضائع کیا. یہ امانت جو اللہ کی تھی, اللہ کا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, ارے اس کا حقدار کون ہے؟ اس کا حقدار جو تھا ہم نے اس کو پہنچایا. ہم نے قرآن پر عمل کیا ہوتا اور اپنے عمل سے دوسروں کو دعوت دی ہوتی, اس کو اگر یہ عمل پہنچایا جاتا. یہ اچھا اخلاق قرآن ہے, اچھی سیرت قرآن ہے, اچھی بولی قرآن ہے, بہترین تجارت قرآن ہے. یہ ساری چیزیں ہم مارکیٹ میں اگر دوسروں کو پہنچاتے, ہمارے اخلاق کو دیکھتے, یہ بندہ بڑا سچا ہے, اپنے وعدے کا پکا ہے, اور انسان کی خدمت کرتا ہے, لوگ اس کے چاہنے والے ہیں. یہ جس کو پہچانتا ہے اس کی بھی خدمت کرتا ہے, جس کو نہیں جانتا ہے اس کی بھی خدمت کرتا ہے. خدمت میں دھرم کو بیچ میں نہیں لاتا ہے. یہ بندہ بڑا اچھا ہے تو اس کا دین بھی اچھا ہے. ہم نے درس دیا, اس نے جھوٹ بولا, مارکیٹ میں جھوٹ بول کے اپنے بھی دکان سجائی, تجارت کو بڑھانے کے لیے قرض سود پہ لیا, اس نے لیا, ہم نے بھی لیا. فرق کیا رہا؟ جو تمیز تھی اس تمیز کو ہم نے کھو دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا, اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ, اگر تم تقوی اختیار کر لو, یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہارے لیے تمیز پیدا کر دے گا, حق اور باطل کی ایک تمیز پیدا کر دے گا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرقان سے مراد اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر لے گا کہ متقیوں کے لیے ہر دور میں بڑے سے بڑے ہر خطرات سے بچنے کے لیے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ متقیوں کے لیے اللہ ہر دور میں اس سے بچنے کا, حالات سے, مصیبتوں سے اللہ بچاؤ کا راستہ بنا دیتا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ, اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے, یجعل لکم فرقانا, تم جو حالات کا رونا رو رہے ہو, یہ مصیبت آج ہمارے لیے یہاں کی سرزمین تنگ کر دی جا رہی, مسلمانوں کو پہچان کر ستایا جا رہا, اس کی آبادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے, ہماری عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے. یہ مصیبتیں تم پر آئی ہے, یہ مصیبتیں تم پر ٹوٹ پڑی ہے. اگر تم چاہتے ہو بچاؤ کا راستہ, تمہیں ایم ایل اے نہیں بچا سکتا, ایم پی نہیں بچا سکتا, ایس پی نہیں بچا سکتا, تم اس کے در پر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو. آج ہمارے گاؤں میں دشمنوں کا حملہ ہے, آج کوئی سیکورٹی بھیج دیجیے, وہ سیکورٹی ہم نے امید نہیں کی, اس سیکورٹی کو پکارا نہیں جو تمام ذمہ داریوں کا احساس ہے, سمجھتا ہے, تمام زمینوں کا خالق, تمام انسانوں کا خالق, انسانوں کے اعمال کا
खालिक, जो इंसानों के दिल का मालिक है, जिधर चाहता है वो फेर देता है। हमने उसके हुजूर दो सजदा करके अपने मालिक से नहीं कहा परवरदिगार हम मुहताज है, हमारी मुहताजी को दूर कर दे, परवरदिगार हम बेबस है, हमारी बेबसी को दूर कर दे, हम बेकस है, हमारी बेकसी को दूर कर दे। उस रब के सामने जो बेकसी को समझता है, बेकसी को दूर करता है और तमाम दुश्मनों के लिए वो अकेला काफी हो जाता है। हमने समझा नहीं समझा। हम जा रहे हैं इधर अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। थोड़ी सी बात मैं कहता हूँ, ये तो जुमा था, आप लोगों ने ये दिन जो रखा हमारे लिए डबल डबल गुजारा हो रहा है। नौजवानों आप देखा तो मार्केट में, एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, हम मुसलमान हैं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह का लाखों शुक्र है या किसी को अल्लाह ने दौलत दी, हमें वो चीज दी जो जन्नत जाने का डायरेक्टली रास्ता है। इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और तरीका जन्नत जाने का है नहीं है। तो हम फखर से कहें हम मुसलमान, कहीं इन्हें कहने के लिए मुसलमान किसको कहते हैं? अब मैं नौजवानों से बात से पूछता हूं कि दूसरे के पीछे भागना अच्छा है या हम कोई काम ऐसा करें लोग मेरे पीछे भागे ये अच्छा है? दोनों सुन बोलिए, किसी के पीछे हम भागे ये अच्छा है या कोई काम हम ऐसा करें कि लोग मेरे पीछे भागे वो अच्छा है? बोलिए, थोड़ा कुछ तो समझदारी से काम कीजिए। आप बोलिएगा नहीं फिर मैं बात खत्म कर दूंगा। बोलिए क्या अच्छा है, बताइए भाई। कोई नौजवान बोलने के तैयार नहीं, दूर दूर से मसला है। अगर हम किसी के पीछे भागते हैं इसका क्या मतलब, हम अंधे? अगर किसी के पीछे भागना अच्छा है तो सहारे पर कौन चलता है? लाठी से बैसाखी पर कौन चलता है? जिसकी आंख नहीं होती वो टामक पहिया मारता है, काम जिसकी नहीं होती बैसाखी पर वो चलता है। हमारे पास सब कुछ है, हमारा दीन वो दीन है जिसकी रात भी दिन के दोपहर की तरह वाज़ेह है, रोशन और आया है। हमें हर चीज की रहनुमाई कर दी गई। तुम्हें सोना किस तरह है, जागना किस तरह है, उठना किस तरह है, मार्केट में चलना किस तरह है, तिजारत किस तरह कर, सारी चीजें वजाहत के साथ कुरान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में वजाहत के साथ मौजूद है। तो हम तिजारत किसी और के चक्कर में करेंगे? सब कुछ बता दिया गया तो हम किसी के पीछे क्यों भागे? ऐसा कुछ काम ना करें कि जो लोग मेरे अमल को अपनाएं। एक सवाल करते हैं नौजवानों से, ये जो आज देखा होगा आपने, समझ में आ गया? आया ना समझ में? इसको कौन सा कट कहते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? चारों तरफ बुलाया, यहाँ रखा, ये कट सुअर कट है। डायरेक्टली बोल, हकीकत बात है। अगर मैं किसी नौजवान मुसलमान से पूछता हूँ और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बताओ सबसे पहले किसने रखा? मालूम नहीं, जा रहे पीछे अंदर जैसा, जिधर लोग जा रहे उधर जा रहे, मालूम है तारीख। आगे का बात कौन रखता था? बड़ा कौन रखता था? मैं पढ़े लिखों से पूछता हूँ, ये तो आलिम लोग जानते हैं। आगे यहाँ तक बाल जो रखा है, बाकी तो आपको यहाँ नहीं करने का, ऊपर कर दिया। खजूर क्या है? शैतान के सर की तरह, उसके सींग बना दिया। अब बोलिए, मैं पूछता हूँ आपसे, पहले किसने रखा? वो इजरायली है, यहूदी है। नौजवान नस्ल को तबाही के रास्ते पर लाने के लिए ये सारी चीजें हैं, क्यों रखा? मुसलमान टारगेट में रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद से मना फरमाया। कथा समझते? आधे सर में बाल रखा जाए, राजा मुड़ दिया जाए। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये तालीम दी है, आधा सर मुड़ नहीं सकते, आधे में बाल नहीं रख सकते। तुमने क्यों रखा है? जो नबी की मुखालिफत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो उस बात आदमी को डरते रहना चाहिए। किस बात से? ऐ नबी, उसको डरते रहना चाहिए
جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ جس کی دعوت میں کوئی مخالفت کرتا ہے کس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، تو اس کو فتنہ نہ پکڑ لے، اور یصیبہم عذاب الیم، یا اس کو کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ بولیے یہ نبی کے حکم کے خلاف ہے؟ اب نوجوان ہے، ایک نوجوان کو میں دیکھا، یا اللہ اتنا عجیب و غریب ہے، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، داڑھی نہیں رکھتا، چلو میں نہیں کہتا داڑھی رکھنا چاہیے، کیا ہوگا اس سے؟ تو بڈھے بھی ماشاء اللہ انہیں بلیک چلا ہے، تو اب کیا کیا اس نے داڑھی کا نقشہ بگاڑ دیا، ایک بہترین سے گول پیالہ بنایا، ایک تو داڑھی نہیں رکھی، یہاں سے صفا چٹ کے یہاں سے گول پیالہ رکھا، کس تمہارا آئیڈیا کون ہے؟ فلمی اسٹار، کرکٹر، فٹ بالر اور دیگر جو ایکٹرز ہیں، اس سے زیادہ کوئی لوز کیریکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنی شکل بگاڑ کر چلے فخر سے، اس سے زیادہ کوئی لوز کیریکٹر ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے اس کا نام ایکٹر دیا، یہ ایکٹر دیا نا، فٹ بالر میں رکھا، یہ رکھ لیا، ایسے رکھ کے چکری کی، ہم نے سمجھا تو اندھا ہے۔ اگر مسلم کے اندر کوئی نوجوان ایسا ہے تو سمجھ لیے آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھا ہے، اس کو ٹھنڈی چمانی ڈالنا شروع کر دیا، اندھے کو بگاڑے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات میری بڑی کڑوی ہے، ہم معاشرے کے اندر برائی کو لائیں گے، یہی تقریر کا مقصد ہے، ہمارا اور آپ کا بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم بہترین سے واقعہ سنائیں، آپ کی آنکھ سے آنسو گر جائیں، خوشی سے آپ جھوم جائیں، باہر جائیں، بہت بہترین مولوی نے تقریر کیا ہے، یہ مزہ آتا ہے۔ جب تک دل پر ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی، آپ کو سنت پر عمل کے لیے نہیں اتارا جائے گا، وہ تقریر ہم سمجھے۔ یہاں بیٹھ کر ہم رب کی عظمت کو سمجھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنانے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں، انشاءاللہ یہ مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کو دل میں لگتی ہے بات، لگتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے بات نبی کی ہے، میں نے بات اسلام کی ہے، میں نے بات قرآن کی ہے، میں نے بات صحابہ کی ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اگر اچھی بات بھی اگر آپ کو بری لگتی ہے، یہ زندہ قوم کبھی بیدار نہیں ہو سکتی۔ جو بھلے کو بھلا نہ کہے، جس کو بھلائی سے پیار نہ ہو، بھلائی سے محبت نہیں، اس سے زیادہ بدنصیب قوم کون ہو سکتا ہے؟ بری لگنے کی بات نہیں، ہم غور کریں، کسی بھی عمل کو اپنانے سے پہلے یہ سوچیں یہ رب کا فرمان ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ تو غور کرنا پڑے گا۔ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا آئیڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آئیڈیا ہے جن کو عرش سے چنا گیا ہے، رب ذوالجلال نے کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، اس کی یہ عظمت ہے۔ ہم نے اس عظمت والی ذات پر اگر ہم نے عمل کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی تو دنیا میں کون سی بات ہے جو پیش کی جائے اور مسلمان اپنا دے؟ سب سے بڑی ذات تو وہی جو عمل کے لیے پیش کی جائے اور وہاں سے مسلمان اگر نہ سدھرے تو کیا کہیں گے؟ میرے بزرگ دوستو، میں ایک چیز بتانے کی کوشش کی، امانت کیا ہے؟ امانت عہدہ ہے، آج اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ امانت کو ضائع کیا جائے۔ عہدہ بھی ایک امانت ہے، قرآن بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، سنت رسول بھی امانت ہے، اور جتنے احکامات الہی ہیں وہ اللہ کی امانت ہے۔ اور یہ وہ امانت ہے جب بندہ بہترین سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر عمل پیدا ہوتا ہے، اس امانت کے دوسروں تک پہنچاتا ہے جو اس کا حقدار ہے۔ بے نماز نماز کا حقدار ہے، نمازی کو چاہیے بے نمازی کو اس کو سمجھائے نماز یہ ہے۔ یہیں تک نہیں، توحید والا اہل توحید کو فرض بنتا ہے
کہ ایسے لوگوں کے پاس جو توحید کی خبر نہیں اس کے پاس توحید پہنچائے، سنت کی عظمت جو سنت پر عمل نہیں کرتا اس کے پاس سنت کی عظمت رکھے، اس کو بتائے۔ یہ ہے امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم لاکھ سبترا اور بہترین قیمتی غلاف میں قرآن کو چھت کے اوپر بھی رکھتے ہیں، یہ عظمت اس کی نہیں ہے۔ عظمت یہ ہے قرآن کھولا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، سماج میں اس کو نافذ کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری زندگی کو قرآن کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ جو ہم پہ گنہگار، اللہ ہم سب تیرے دربار میں گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار جس طرح تو نے ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے اکٹھا کیا، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور، اللہ تو اپنے غیب سے طاقت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنے